بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت بھری، عافیت بھری، سکون بھری، راحت بھری زندگی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، ہاسپٹلز کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خاص فضل فرمائے اور انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں 5 فٹ کی اور 6 فٹ کی کائنات دی ہے، اس کے اندر جو ایک ایک عضو ہے، ایک ایک حصہ ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک پارٹ ہے، یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، انہی میں سے ایک پارٹ میں سے ہمارے جسم کا ایک حصہ جس پر ہماری صحت بھی موقوف ہے، یقیناً وہ ہیں دانت۔ اور دانتوں کے بارے میں ناظرین کرام، جس کے دانت صحیح سلامت ہیں تو ماشاءاللہ وہ نعمتوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ نعمتیں خوب کھاتے بھی ہیں اور مزیدار چبا چبا کر کھاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہمارے کچھ معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ بھی کچھ اچھی خوراک کھائیں، اچھی صحت کو بنائیں، لیکن اب ان کے دانت نہیں ہے۔ چلیں ماشاءاللہ دور حاضر کے اندر ڈینٹسٹ نے اور بھی آسانی کر دی کہ آرٹیفیشل دانت بھی لگ ہی جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، جو اپنے دانتوں کے اندر جو اپنے دانت ہیں، ان کے کھانے کا جو مزہ ہے، اس کے ذریعے جو آپ کے منہ میں ایک ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو آپ کے منہ میں سلائیوا پیدا ہوتا ہے، اس سے جو آپ کو لذت ملتی ہے ناظرین کرام، وہ آرٹیفیشل دانتوں سے نہیں ملتی یقینی طور پر۔ لیکن ناظرین کرام، ہمیں دانتوں کی قدر کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے کہ جب دانت میں تکلیف ہو جاتی ہے، یا دانت میں کیڑا پڑ جاتا ہے، یا دانت جو ہے ہم یقیناً پابندی سے اس کی صفائی نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ ہم ٹوتھ برش نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ ہم مسواک نہیں کرتے، تو اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اب جب دانت میں تکلیف ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ پابندی سے دانتوں کی صفائی کیا کریں۔ بس کوشش کرتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا اس کی صفائی کر دیں، وہ ذرا اور جو ہے رگڑ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دانتوں کی صفائی ہوگی۔ اس کے بعد بس یہ نیت کرتے ہیں کہ بس آج کے بعد جو ہے نا، میں نے اب ڈینٹسٹ سے واپسی آئی ہوں، اب میں پابندی سے میں نے اپنے ٹوتھ برش کرنے، لیکن کرتے ہی نہیں۔ کچھ 1-2 ہفتہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پابندی سے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ میں حیران ہوتا ہوں بس اوقات ان لوگوں پر کہ وہ لوگ کھانا کیسے کھا لیتے ہیں، یا انہیں کھانے کی لذت اور وہ کیسے مل جاتی ہے۔ انسان کا منہ کی صفائی ہی نہ ہو تو کھانے کی لذت کیسے آئے گی؟ اسی طریقے سے ناظرین کرام، وہ لوگ جن کے دانتوں کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں، جن کے دانت خراب ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی داڑیں نکلوا دی ہیں، دانت تو چھوڑیے، داڑیں بھی نکلوا دی ہیں، ناظرین کرام وہ بیچارے کس قدر مشقت میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے دانت میں درد ہو جائے تو یہ درد ایسا ہے کہ جو اگر رات کے پہر اٹھ جائے یہ درد، تو ناظرین کرام درد تو درد ہے، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، لیکن رات پھر کٹتی نہیں ہے، اور پھر جو اذیت گزرتی ہے وہ اذیت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، دانتوں کے موضوع پر ہم نے پچھلے کئی پروگرام الحمدللہ ہم نے کیے ہیں، لیکن ہمارے ایک احسان بھائی کارڈف سے ان کی خواہش پر میں نے آج تھوڑی سی دانت پر گفتگو کر لی، تاکہ جو ہے چلے ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے۔ لیکن ناظرین کرام، میں یہی کہوں گا کہ پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے ساتھ جو مسواک کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا کہ یہ مسواک جو ہے منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور وہیں پر یہ جو ہے رب کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھیے جب ایک لکڑی ہے اور وہ نماز جو مسواک کر کے کی پڑھی جاتی ہے، یعنی وضو کر کے، وضو کے دوران جب آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک کر کے کی جاتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا سب سے ادنا فائدہ کیا ہے؟
ناظرین کرام مسواک کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ یہ مرتے وقت زبان پر اپنے استعمال کرنے والے کی زبان پر کلمے کو جاری کر دیتی ہے. اللہ اکبر، سب سے چھوٹا فائدہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، یہ معدے کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ معدے کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں. ہمارے یہاں تو آرٹیفیشل ہوگی، پہلے تو پراپر نیم کے درخت کی بھی توڑ کر جو ہے نا اس کو برشی کو اچھی طرح منہ میں چبا کر اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا برش بنا لیا اور اس سے پھر مسواک کیا کرتے تھے. آج ہمارے لوگ ہیں رگڑ رگڑ کر مہنگے سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ لے رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا برش لے رہے ہیں. اب تو اور سسٹم ہو گیا، اب یہ الیکٹرانک دنیا میں ہم داخل ہو گئے. اب تو بزنس مینوں نے جو ہے نا وہ ایجاد کر دی ہے، اس کے اندر سیل ڈالو، بیٹری ڈالو، وہ وائبریٹ کرے گا، پھر اس سے دانت صاف کریں. پتہ نہیں کیا کیا سسٹم آ رہے ہیں. سادے سسٹم تھے، سادے لوگ تھے. آج بھی آپ مل لیجیے ان لوگوں سے جو بیچارے ابھی بھی جن کی عمر 80 سال ہے، 90 سال ہے، ان کے منہ کے دانت ہی نہیں خراب. کیا کون سے زمانے کے اندر وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے تھے؟ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے آپ استعمال نہ کریں، لیکن آپ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کریں، صبح کے وقت میں استعمال کر لیا کریں، رات کو استعمال کر لیا کریں، دن میں جو ہے وہ آپ مسواک استعمال کریں. لیکن یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں. ماشاءاللہ اچھا ٹوتھ پیسٹ ہے، اچھا برش ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ برش نہ کیا کریں. ہمارے لوگ کبھی کبھار رگڑنے میں آتے ہیں نا تو برش پکڑ کے پھر رگڑتے رہتے ہیں اور اتنا زور زور سے کہ مسوڑے ہی گلا دیتے. آپ کو پتا ہے دانت تو آپ کے پتھر جیسے ہیں فائبر کے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے مسوڑے جو ہیں وہ بالکل نازک ہوتے ہیں. آپ ذرا سے آپ کھاتے وقت آپ کے اگر فش کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک کانٹا ہی چپ گیا تو فش کا تو منہ میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ مسوڑا ہی سوج جاتا ہے، تو آپ پھر لے کے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ناظرین کرام چند ایک نسخے میں بتا دیتا ہوں کہ جن کے دانتوں میں کیڑا پڑ چکا ہے، جن کے دانتوں میں درد رہتا ہے، وہ کیا کریں. اس کے لیے ناظرین کرام میں ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں، خاص طور پر جن کے دانتوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دانتوں میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے نا دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بیچارے تھوڑا سا ٹھنڈا کچھ کھا لیں، تھوڑا سا گرم کچھ پی لیں تو اس کے بعد ان بیچاروں کے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کریں، دیکھیں ایک تو آپ کلیاں کریں کس کی، نمک کے پانی کی. نمک، ہلدی اور کلونجی کا پانی، یہ 3 چیزیں لے لیں. نمک ہاف ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے تو گلے سے نیچے نہیں جانا چاہیے، یہ خیال کیجیے گا. اس کے علاوہ کلونجی جو ہے 1 ٹی اسپون، ہلدی جو ہے وہ آرگینک پاؤڈر ہے تو وہ 1 ٹی اسپون ہے، نہیں تو اگر آپ فریش ہلدی لینا چاہتے ہیں تو فریش ہلدی جو ہے آپ وہ 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں. 2 کپ پانی ڈالیں، خوب اچھی طریقے سے ابالیں، سوا کپ رہ جائے تو اس کی رات کو سونے سے پہلے کلیا کر کے سوئیں. اسی طرح صبح اٹھیں تو اس کی کلی کریں. اس کے بعد آپ ٹوتھ برش وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس کے غرارے بھی کریں اور بھی اچھا ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا کریں، وہ لوگ جن کو اکثر دانتوں کی دیکھیں ای این ٹی کی جتنی پرابلم ہے نا، اس کے لیے بزرگان دین نے ایک عمل لکھا ہے، میں آپ کو ایک روحانی عمل بتا رہا ہوں. وہ ہے کہ آپ وطر کی 3 رکعتوں کے اندر، پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون، پہلی رکعت کے اندر سورہ نصر، دوسرے کے اندر سورہ لہب، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پابندی سے پڑھیں. وہ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں، سورہ نصر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، اور پہلی رکعت میں سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں سورہ لہب، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. یہ پڑھ لیا کریں پابندی کے ساتھ، ان کو ای این ٹی کی کبھی پرابلم نہیں ہوگی، ناک کان گلے کی پرابلم دانتوں کی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ ان کا سسٹم جو ہے بہتر رہے گا انشاءاللہ. ایک تو یہ عمل کریں پابندی کے ساتھ. دوسرا یہ کریں کہ جن کے دانتوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہو اور دانتوں کے اندر کوئی کیڑا لگ گیا ہو، پہلے تو ظاہری بات ہے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کو کلین کروائیں. اس کے اگر وہ اس کے اندر ہول ہو چکا ہے تو اس کی جو ہے نا اس کی فلنگ کروائیں. پھر اس کے بعد جو ہے کبھی درد ہو جائے تو پھر کیا کریں کہ آپ نمک لے لیں تھوڑا سا برش کے اندر، اور نمک لے کر اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اسی جگہ کو تھوڑا سا مساج کریں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، گم کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، دانتوں کے درمیان کوئی حصہ ہوتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی پھنس جاتا ہے، تو نمک جو ہے بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے. جب بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے ہمارے مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، لوگوں کے معدے کے اندر گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسوڑے پکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ منہ پکا ہوا ہوتا ہے، منہ کے اندر چھالے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر الگ نسخہ ہے کہ اگر معدے کی گرمی وغیرہ ہے تو دن کے اندر آپ کھانے کے دوران دہی کا استعمال کر لیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے اچھا یہ بھی خیال رکھیں جن کو دائمی نزلہ ہے، جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے، دائمی نزلہ جو ہے ناظرین کرام یہ انتہائی خطرناک ہے. دائمی نزلہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ جن کو فلو رہتا ہے لیکن ان کا فلو باہر نہیں آتا، یعنی ان کا نزلہ گرتا نہیں ہے.
تو بس اوقات لوگ نزلہ کہتے ہیں نا کہ یار غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں سارا نزلہ جو ہے مجھ پر ہی گرا رہے ہو. تو نزلہ جو ہے وہ کبھی کبھار گرتا نہیں، اس کو گرانا پڑتا ہے. تو پہلے زمانے کے اندر کیا تھا کہ حکما ایسی دوائیاں دیتے تھے کہ جس سے دھوپ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور تھوڑی سی خاص طور پر سردیوں کے ایام میں اگر کہیں دھوپ نکلے تو بیٹھ جایا کرتے تھے اس رخ پر، اور تھوڑی سی چھینکنی ہوتی تھی اس کو سونگتے تھے، اور جو ہے خوب دماغ کی صفائی بھی ہوتی تھی، اور فلو بھی گرتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے چھینکیں بھی آتی تھیں، اور دماغ کی اچھی صفائی ہو جاتی تھی. تو بہرحال اب تو یہ چیزیں کہاں ناپید ہو گئی، اب وہ لوگ بھی نہیں ہیں ایسے، اور جو اتنی جن کے اندر اتنی برداشت ہو یا اتنا سب کچھ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تو اپنے آپ کو ہم نے اتنا مصروف کر دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ ہم نے اپنی صحت کے بارے میں توجہ ہی نہیں کی کہ ہماری صحت کا کیا حال ہے. ہم اسی پیسے کو بنانے کے لیے اپنی صحت کو کھو دیتے ہیں، پھر صحت کو پانے کے لیے پھر پیسہ کھو دیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ صفر. تو کوشش کریں بھائی ساتھ میں صحت کا بھی خیال کریں، صحت کا بھی خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج بھی کریں، اور پیسہ بھی بنائیں، سب کچھ کریں. بالکل کوئی بری بات نہیں ہے، رزق حلال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اتنی زیادہ آپ توجہ کہ آپ کے دانت میں درد ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ رہا ہے، آپ کو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پابندی سے جائیں جی آپ ڈینٹسٹ کی اپائنٹمنٹ بک کروائیں اور دانت دکھائیں. شوہر صاحب کہہ رہے ہیں بیگم صاحبہ کو جائیں بھائی آپ ڈینٹسٹ کو کال کریں. بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے میں گھر کے اندر مصروف ہوں، کام کاج کے اندر میں کیسے کروں. بیٹیاں ہیں تو کہتی ہیں کالج جا رہی ہوں، فلانا ہے، بیٹے ہیں. تو یہ ہمیں ان کو متوجہ کرنا ہے اس طرف. تو ناظرین کرام اس کے علاوہ بھی کچھ نسخہ جات ہیں وہ ذکر میں کروں گا، لیکن اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لونگ کا تیل ہے یہ دانتوں کو سن کر دیتا ہے. جس حصے میں درد ہو تو وہاں یہ لگا دیا کریں. یہ اس کے علاوہ کریں لونگ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا جس کا کہتے ہیں سر، اس کو لے کر اس حصے جہاں پر آپ کے دانت میں درد ہے، ہول ہے، کیڑا ہے، تو وہاں اس کے نیچے اس کو دبا کر پکڑ لیں تو اللہ کے حکم سے 3-4 منٹ کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک عمل اور ہے روحانی، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. ابھی چلتے ہیں ناظرین کرام کالز کی طرف، وہ کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، میں بولٹن سے نسیم بات کر رہی ہوں. مجھے جی لیفٹ گھٹنا جو ہے نا وہ بھی پہلے عمر بتائیے، وزن بتائیے. عمر ہے 75. ماشاء اللہ. وزن 10. وزن کتنا ہے؟ 10. 10 اسٹون ہے. جی آگے بتائیے سوال کیا میرا ہے. نا لیفٹ گھٹنے میں بہت زیادہ سوج پڑی ہوئی ہے. میں نے وہ سب دوائیاں بھی کی ہے لیکن کھڑی ہوتی ہوں تو بہت زیادہ درد ہوتی ہے. اور دوسرا مجھے ہر آدھے گھنٹے 15 منٹ کے بعد پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. اس کے لیے پوچھنا تھا. اچھا یہ گھٹنوں کا آپریشن کے بارے میں ڈاکٹر نے تو نہیں کہا؟ نہیں آپریشن وغیرہ کچھ نہیں کیا، بس اس نے ایک ٹیوب دی تھی وہ لگاتی تھی. پھر یہاں میں نے دیکھا تھا مالش کرنے کا، وہ بھی میں نے سارا کیا. اچھا یہ دوسرے گھٹنے میں بھی سوجن ہے؟ صرف ایک گھٹنے نہیں میں؟ ایک میں رائٹ میں نہیں ہے، لیفٹ میں ہی ہے. آپ کو ارتھرائٹس تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا اس کے علاوہ جوڑوں میں کہیں اور درد رہتا ہو؟ جی نہیں. پاؤں سوجے ہوئے ہیں آپ کے؟ پاؤں نہیں سوجے ہوئے. چہرہ آپ کے گال سوجے ہوئے ہیں؟ جی گال آپ کے سوج جاتے ہیں؟ گال نہیں 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 کچھ بھی نہیں. پروگرام صرف دیکھیں انشاءاللہ گھٹنا میں جب ذکر، کھڑی ہوتی ہے اتنی کھینچ میں پڑتی ہے سمجھ، کہ تکلیف میں ہوتی ہے. آواز بھی آتی ہے اس میں سے؟ جب کھڑی ہوتی ہوں نا تو تکلیف ہوتی ہے، کھڑے ہونے میں اتنی درد ہوتی ہے بہت آواز زیادہ. بھی گھٹنے میں سے آواز آتی ہے؟ جی چلیں پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. میرا نام محمد ہے، میں ویکفیلڈ تو جی بول رہی ہوں. جی 11 سٹون میرا ویٹ ہے. میں نے عمر پوچھنا کتنی تھا بتائی؟ بھائی جان، میں نے پوچھنا تھا میرے ہر وقت ہے نا ناک کے اندروں خون نکلتا رہتا ہے. اچھا جب یہ بھی صاف بتائیے کہ کروں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 54. وزن کتنا ہے؟ 11 سٹون. اچھا ناک سے خون آتا رہتا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5-6 سال ہو گیا تقریباً. تو ڈاکٹر کو بتایا آپ نے؟ جی انہوں نے چیک کیا تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا نکسیر رہتی تھی آپ کو بچپن میں یا آپ کو اس سے پہلے بھی یہ تکلیف ہوئی؟ نہیں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا جب 5-6 سال ناک ہو کے گئے ایک نتنے تقریباً. سے آتا ہے یا دونوں سے آتا ہے؟ دونوں سے. میں جب دونوں بھی سے صاف آتا ہے. کروں صاف کرتی ہوں تو اسی وقت نکلنے شروع ہو جاتا بلڈ ہے. پریشر کی ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ جی ہے. بلڈ پریشر تو نارمل ہی ہے، ٹھیک ہے میرا ویسے. اچھا آپ نے کب ٹیسٹ کروایا تھا؟ تقریباً میرا خیال سال تو ہو گیا. تو آپ کو دیکھیں بلڈ پریشر آپ کو چیک کروانا چاہیے پابندی کے ساتھ.
ممکنہ طور پر بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کا کولیسٹرول لیول کیسا ہے؟ جی ٹھیک ہے میرا. اچھا باقی اس کے علاوہ شوگر؟ ناک کے اندر ایسے لگتا ہے سویلنگ ہوتی ہے. اچھا ناک کے اندر کوئی انفیکشن پس بھی آتی ہے صرف خون آتا ہے؟ خون بھی آتا ہے میرا. ناک اندر سے ڈرائی ڈرائی رہتا ہے. ناک ڈرائی رہتا ہے تو ناک میں پھر آپ خارش پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ انگلی لگاتی ہیں یا خارش کرتی ہیں اندر تو پھر خون آتا ہے؟ صاف کرتی ہے نا اسی وقت میں اسی وقت میں خون آ جاتا ہے. ہاں میں ویسے بھی آئل وغیرہ لگاتی رہتی ہیں ہمیشہ. کون سا آئل لگاتی ہیں؟ زیتون کا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے ناک میں خشکی کو کیسے ختم کرنا ہے تاکہ یہ آپ کے خون کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا تو کتنے منٹ تک تقریباً یہ خون جاری رہتا ہے؟ کبھی کبھی تو بہت زیادہ نکلتا رہتا ہے کبھی اسی وقت ہی ختم ہو چلے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجبوراً جو ہے آپ کی کوشش کرتے ہیں ہم شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین کرام چلتے ہیں ہم پچھلے ویک کا ہمارے پاس ایک سوال موجود ہے پچھلے پروگرام کا. ہماری انٹی طاہرہ ہیں ان کی عمر 55 ہے 11 سٹون کا وزن ہے. جب جو ہے وہ جب بھی سجدے میں جاتی ہیں تو ان کے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے. ان کو نزلہ بھی بہت زیادہ رہتا ہے. گم میں اور منہ میں چھالے ہو گئے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں جی سجدے میں جا کر سر میں درد کا احساس زیادہ ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر رطوبت جو ہے وہ خشک ہے. یہ بھی ممکنہ طور پر ہے کہ آپ ناک سے سانس نہ لینے کی وجہ سے آپ کی دماغ کی نسیں جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو ناک سے سانس لینا ہوگا. اب ناک سے سانس لینے کے لیے ناک کو جو ہے پہلے نزلے کو ختم کرنا ہوگا. تو نزلے کو ختم کرنے کے لیے آپ کا جو نزلہ ہے تو اگر وہ بہہ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر بہتا نہیں ہے عموماً دیکھا گیا ہے UK یورپ کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو میرا ایک تجربہ ہے میں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ ناک سے سانس لیتے ہیں. کیوں؟ یہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. ٹھنڈک کی وجہ سے لوگوں کے اندر ناک میں اکثر جو ہے خشکی وجہ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ہماری انٹی جی ذکر کر رہی تھی ان کے ناک سے خون آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ناک میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. خشکی پیدا ہونے کی وجہ رطوبت خشک ہو جاتی ہے. جب رطوبت خشک ہو جاتی ہے تو پھر سانس ناک بند ہو جاتی ہے. جب ناک بند ہو جاتی ہے تو ناک سے سانس نہیں لیتے پھر منہ سے ہی سانس لیتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ سر کی کتنی بیماریاں اس ملک کے اندر جنم لے رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ناک سے سانس نہیں لیتے. تو ناک سے سانس لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ ذکر خفی کرتے تھے. ہر فرد نماز کے بعد 11 مرتبہ پابندی کے ساتھ آپ ذکر خفی کریں یعنی ناک کے ذریعے سانس لیں. اس طریقے سے ناک سانس لیں اور چھوڑیں. اور پھر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے دماغ کے اندر کتنا آپ کو سکون ملے گا. اس کے بعد خاموشی سے تھوڑا سا 5-7 منٹ جو ہے بیٹھ جائیں. ایک دم نہ اٹھیں. سانس لینے کے بعد 11 مرتبہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مراقبہ کریں. مراقبہ یہ کرتے ہیں کہ انسان ذرا یہ سوچے کہ اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں میں نے کیا اچھا آج کے دن کیا اچھا عمل کیا اور کیا برا عمل کیا. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اچھا اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسٹیم لینی ہے. آپ نے اسٹیم یعنی کہ پانی کی اسٹیم بھی لے سکتی ہیں آپ. لونگ کے پانی کی اسٹیم بھی لے سکتی ہیں. اسٹیمر ملتے ہیں اسٹیمر کے ذریعے سے بھی آپ لے سکتی ہیں. وکس کی اسٹیم بھی لے سکتی ہیں. جس سے آپ اور لینے کے بعد اسٹیم لینے کے بعد پھر آپ کو بیڈ میں جانا ہے. اسٹیم لینے کے بعد پھر بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ کوشش کرنی کہ رات کو سونے سے پہلے کر لیں. ایک کام. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو صبح کے وقت میں 1 چمچ کلونجی کا تیل, 1 چمچ جو ہے وہ ادرک کا جوس اور ایک چمچ جو ہے ہنی یعنی 1 ٹی اسپون ہے یہ تینوں. اگر یہ آپ کو نسخہ مشکل لگتا ہے تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ 1 ٹی اسپون آپ کلونجی کے سیڈ لے لیں, بیج لیجئے, اور ادرک کا تقریباً 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں. اور اسی طریقے سے پھر آپ ان دونوں چیزوں کو ابال لیں خوب اچھی طریقے سے. قہوہ تیار کر لیں 2 کپ پانی ڈال کر. جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں. اس میں 1 چمچ ہنی ڈال کر 1 ٹیبل اسپون ڈال کر, شوگر نہیں ہے تو پھر اس کو صبح کے وقت میں نہار منہ پی لیں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے پی لیں. یہ 2 کام کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت یہ جو میں نے قہوہ آپ کو بتایا نا, یہ جو کلونجی اور ادرک کا جوس اور شہد والا, یہ لازمی طور پر آپ نے رات کو پینا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میتھی دانہ ڈال دیں تو اور فائدہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے.
اچھا جی، ہماری آج کی کالر میں بولٹن سے ہماری بہن نسیم تھی، ان کی عمر 70، ہماری امت جی ہیں، ان کی عمر 75 ہے، 10 اسٹون کا وزن ہے، بائیں گھٹنے میں لیفٹ گھٹنے میں ان کے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، اور پیشاب ان کو بہت زیادہ آتا ہے آج کل اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے۔ دیکھیں گھٹنے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گھٹنے کا مساج کرنا ہے، گھٹنے کی سوجن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، سونف، ادرک، زیرہ، اس کا قہوہ بنا لیں، اور میتھی دانہ، اس کا قہوہ بنا کر دن میں 2 مرتبہ پیئیں، ایک صبح ناشتے کے بعد، ایک جو ہے دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے درمیان، جس کو ٹی ٹائم کہتے ہیں، اس وقت پینا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ لے لیں زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل، اور اس کے ساتھ آپ لے لیں تل کا تیل، یہ 3 تیل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ لے لیں مسٹرڈ آئل، مسٹرڈ آئل سرسوں کا تیل لے لیں، اس کے اندر آدھا پاؤ لہسن لے کر اس کے اندر جلا دیں، اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر جلا دیں، وہ تیل کو چھان کر اس تیل کو اس کے اندر مکس کر لیں۔ اس کے بعد کیا کریں، آدھا پاؤ ادرک لے کر، آدھا پاؤ ادرک کا جوس نکال کر وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں، اور یہ شامل کرنے کے بعد اس تیل کو جو ہم یہ تیل تینوں تیلیں جو ہے، تل کا تیل، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل، اس کو ہم وزن لیں گے۔ اس کے بعد اس تیل کے اندر جو ہے ادرک کا جوس بھی شامل ہو گیا، مسٹرڈ آئل بھی شامل ہو گیا، اور جو لہسن کا عرق بھی شامل ہو گیا۔ اب اس سے اپنے گھٹنے کا مساج کریں پابندی کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی گھٹنے کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کیا کریں، رات کو سوتے وقت 1 ٹی اسپون میتھی دانہ ضرور کھائیں۔ اگر شوگر ہے تو پھر آپ جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ کھائیں گی، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ کالز ہیں مزید، ان کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں نام، تبسم عمر، بات کر وزن، رہی ہوں شہر۔ لندن سے۔ میری عمر 45، اور نام کیا بتایا؟ جی میری عمر 45 سال ہے، اور جی نام کیا بتایا؟ تبسم، تبسم، جی بہن تبسم، عمر 45، وزن؟ اور 70 کلو۔ جی فرمائیے سوال۔ میری نا 2 ماہ سے میرے سر میں درد رہتا ہے ہر وقت، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے چکر آنے والے ہیں۔ اگر میں کسی گلاس میں اگر پانی ڈالتی ہوں، پانی کو گھماتی ہوں، تو میری سر میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ چکر آنے والے ہیں مجھے۔ چکر سوری، آتے بھی ہیں، چکر آنے والے محسوس ہوتے ہیں صرف؟ ہاں 2 ماہ پہلے مجھے ایسا ہوا تھا، اچانک سے مجھے نا سر میں درد ہو گیا اور مجھے چکر آ گئے، تو میں ہاسپٹل میں گئی تو انہوں نے چیک وغیرہ کیا، انہوں نے کہا ویسے تو نارمل ہے، لیکن وہ کانوں کی انفیکشن کوئی چلا گیا دماغ میں، اس کی وجہ سے 10 گھنٹے مجھے چکر آتے رہے، تو کانوں انہوں کا نے بیلنس جو ٹیبلٹ، ہے نا، بیلنس آؤٹ ہو گیا آپ کا۔ جی معلوم نہیں کیا بات تھی، ویسے تو انہوں اچھا نے کہا تو کہ ابھی نارمل آپ ہے۔ کے کان بہتا ہے؟ آپ کے کان جس میں انفیکشن ہے وہ رائٹ ہے لیفٹ ہے؟ نہیں، وہ کانوں میں ماشاءاللہ بالکل بالکل صحیح تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا مجھے، ورنہ کوئی درد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یا کچھ اچھا بھی تو کیا نہیں ہے انہوں نے مجھے۔ چیک کیا تو کیا بتایا، لیفٹ میں یا رائٹ میں؟ انہوں نے میرے خیال میں لیفٹ میں بتایا تھا مجھے، اچھا اس انہوں نے کے تو علاوہ انہوں نے نہ لیفٹ میں بتایا نہ رائٹ میں، صرف انہوں نے کہا کہ کانوں میں انفیکشن تھا تو وہ دماغ میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر 2 ماہ سے مجھے یہی پرابلم ہے کہ سر میں درد رہتا ہے مجھے، اور فیل ہوتا ہے کہ مجھے چکر آنے والے، اور جب میں باہر جاتی ہوں نا تب مجھے زیادہ سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ شادی شدہ ہیں، تو پریگنسی کے دوران کبھی آپ کو کوئی ایسا محسوس ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اچھا 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 اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کا شوگر کیسی ہے آپ کی؟ ہاں وہ مجھے بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اور بلڈ پریشر؟ دوسرا سوال بھی ہے میرا۔ بلڈ پریشر ہے؟ نہیں بالکل ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے دوسرا سوال۔ دوسرا سوال میرا یہ، اگر میں ٹھنڈی چیز کھا لیتی ہوں نا جیسے اورنج یا کھیرا، تو مجھے فوراً چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور فلو ہو جاتا ہے بہت شدید، کوئی بھی ٹھنڈی چیز فوراً جو کھا ہے، لیتی ہوں میں۔ اچھا دیکھیں ٹھنڈی چیزیں کھانا، آئس کریم وغیرہ سے ٹھنڈی تاثیر میں ٹھنڈی بات کر رہی ہیں، یا آپ حقیقت جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں حقیقت میں یہ فروٹ اگر اورنج کھا لیا یا کھیرا کھا لیا تو ان چیزوں سے مجھے فوراً چھینکے اور فلو شروع ہو جاتا ہے، تو میں ڈر کی ٹھیک وجہ ہے۔ سے یہ نہیں کھاتی۔ اور تیسرا سوال میرا یہ کہ ماشاءاللہ میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی میں بہت بیمار رہتی ہوں۔ میں نے اپنا اتنا خیال رکھا کہ میں 45 سال کی ہوں، لیکن مجھے سب یہ بولتے کہ اب 30 کی لگتی ہو،
میں نے بہت خیال رکھا، لیکن میں بیمار رہتی ہوں، کبھی سر میں درد، کبھی بخار. کہتے ہیں نا مطلب کہ کسی بھی چیز کے اندر ایکسٹریم کرنا نا، وہ انسان کو ہمیشہ پھر کیا ہے، نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے انسان. یاد رکھیے، دیکھیں اعتدال رکھیں، بہت زیادہ جسم کا خیال بھی نہیں رکھنا چاہیے، بہت زیادہ بے نہیں کرنی چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، ابھی ہم نے چلنا ہے بریک کی طرف، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ پروگرام جاری ہے انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو، اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے. آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، کچھ کالز ہم کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھیں گے. جی کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. صوفیہ اختہ. جی صوفیہ اختہ. صوفی اختر. جی. جی، اور عمر، 22. وزن. میرے I'm speaking about my mother. Okay, how old she age? She's about 48, about 48. 48. And weight? Weight about 11, 12 stones. Okay, you can tell me the question. I've just got a quick question. Do you know when my mom's going abroad, like traveling, she's having swollen foot and swollen ankle? Why is that? When she is traveling, what happened with her? Her feet and Feeling ankles, dizzy. they get swollen. Swollen on ankle. The both feet and ankle what is called. Okay, feet. Okay. Feet सूजी जाने. जी. Okay. सूजन और शुगर है? जी शुगर नहीं है. اچھا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ تقریباً یہ کتنا عرصے ہو گئے یہ ٹریول کرتی ہیں اور چلنا پھرنا کرتی ہیں؟ کہاں جاتی ہیں زیادہ ٹریول کہاں کرتی ہیں وہ؟ She's walking fine, everything's fine. Just when you're traveling abroad, she's getting swollen feet and swollen ankles. چلیں دیکھیں، میں پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. قاضی صاحب، حکیم صاحب، میں نے بات کرنی ہے. وہ جو کسی عورت نے کہا تھا نا کہ مجھے چکر آتے ہیں. جی 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 جی. میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا تو میں تو صرف پانی پینے لگ گئی تھی، اور آنکھوں میں وہ ڈراپ وغیرہ ان کے سے لیے تھے ڈاکٹر سے نا، تو آنکھوں کا پچھلا جو پانی تھا نا وہ ڈرائی ہو گیا تھا. پانی پینے سے آپ کا ایکسپیرینس تجربہ یہ ہے کہ پانی پینے سے کافی حد تک بہتر ہو گیا؟ پانی میں باہر جب جاتی تھی نا، پانی کی بوتل لازمی میرے پاس ہوتی تھی، پھر پانی پینے لگ گئے. پھر اس کے بعد مطلب میں نے پھر ڈاکٹر کے پاس کی تو انہوں نے ڈراپ دیے میری آنکھوں میں ڈالنے کے لیے. پانی جو آنکھوں کے پیچھے پانی تھا نا وہ ڈرائی ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ مجھے چکر ایسے ہی آتے تھے. بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجربے سے، اپنے ساتھ ہونے والے واقعے سے دوسروں کے لیے ایک اچھا پیغام دیا. اللہ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. میری عمر کا ہے 85 قریب، 85-86. مائی نیم از اکبر. میں چلو سے بول رہا ہوں. وزن کتنا ہے مجھے یہ بزرگ؟ بڑی تکلیف ہے پاؤں میں جو پاؤں میری تلیوں جو نیچے ہے اس میں بہت سخت جلن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نیچے ہوا بھری ہوئی ہے، صرف ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ چلا جوتے پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے. تو یہ بہت سخت تکلیف ہے، جلن بہت سخت ہوتی ہے، اور خارش بھی بعض بار ہو جاتی ہے پاؤں میں. اچھا آپ کا چلنا پھرنا ہے بزرگ؟
آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں یا چلنا پھرنا ہے آپ کا؟ جی آپ کا چلنا پھرنا ہے یا بیٹھے ہی رہتے ہیں؟ کیا بات؟ آپ چلتے پھرتے ہیں یا ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ چلتے پھرتے ہیں یا پھر بیٹھے رہتے ہیں؟ اب آواز آ رہی ہے. ٹی وی سے نہیں سنا، ٹیلی فون سے سنیں. نہیں چل سکتا ہی نہیں، میں 1 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا، وزن کتنا ہے آپ کا؟ آپ کا وزن کتنا ہے؟ آپ ٹیلی فون لائن سے نہیں سن وزن رہے ہیں، ٹی ہوگا وی سے سن رہے 72 kg. ہیں. پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. محمد ہے برسٹل سے، ان کی عمر جو ہے 54 ہے اور 11 اسٹون کا وزن ہے. ناک سے خون آتا رہتا ہے اور بلڈ پریشر بھی ہے. ان کو ناک میں خشکی رہتی ہے اور تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ان کو یہ ناک سے خون آتا رہتا ہے. اور بتا رہی ہیں کہ کوئی ایسا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، دیکھیں کیا ہے. آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ ناک میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، خارش آتی ہے، تو میں جب اس کی خارش کرتی ہیں تو پھر ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے ناک کے اندر نا ایک یہاں جھلی، چھوٹے معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اگر ناک کے اندر ان کی خشکی پیدا ہو جائے نا تو وہ بھی ناک کے اندر جب انگلی مارتے ہیں نا تو کیا ہے کہ وہ ناک کے اندر ناخن لگ جاتا ہے. ناخن لگ جاتا ہے، یہاں پتلی سی جھلی ہوتی ہے اور پتلی سی ایک نس ہوتی ہے، تو فوراً جو ہے نا وہ نکسیر جو ہے نا بہنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے کیا علاج ہے؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ویسلین لے لیں، ویسلین لگا لیا کریں. نہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ مسٹرڈ آئل لگا لیں، زیتون کا تیل لگا دیں. لیکن یہ بھی ممکنہ طور پر ہے کہ آپ کے جو ہے وہ سر میں گرمی ہو، معدے میں گرمی ہو، بہت سی اور کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، یا ممکنہ طور پر کسی اور وجہ سے بھی ہو. لیکن آپ کو میں ایک سجیسٹ کرتا ہوں، آپ کیا کریں، جب وضو کرتی ہیں، وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ اپنے ناک کے اندر ٹھنڈا پانی خوب جو ہے وہ ڈالا کریں، ناک کو اچھی طرح صاف کیا کریں. ایک بات. دوسرا، جب وضو کر کے فارغ ہو جائیں تو فوراً تھوڑی سی یہ چھوٹی سی انگلی میں تھوڑی سی ہلکی سی ویسلین، ہلکی سی، زیادہ نہیں، ہلکی سی لے کر اس کو ناک میں لگا دیں، تاکہ یہ ویسلین جو ہے دیر تک تر رکھتی ہے. اچھا، یہ اگر آپ کو نہیں راز تو آپ کوکونٹ آئل لگا سکتے ہیں. کوکونٹ آئل بھی بہترین چیز ہے. اچھا، دیسی گھی آپ لگا سکتے ہیں. دیسی گھی اگر خالص میں ہو وہ لگا سکتے ہیں. بٹر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، خالص بٹر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آرٹیفیشل ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں. جس کو اچھا ملائی ہے، جیسے ہمارے دودھ کی ملائی ہوتی ہے، وہ آپ اس کو ناک میں لگا سکتے ہیں. یہ بہترین چیز ہے. یہ سب دیسی اور آرگینک ہیں. یہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کو جو ہے نا نقصان نہیں ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ کیا کریں آپ، جب بھی رات کو سوئیں تو اپنے ناک کے اندر جو ہے وہ اگر گرمی کی وجہ سے ہے تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے 1-2 دن جو ہے آپ کلونجی کا تیل ڈالنا شروع کر دیں ناک میں. پھر اس کے بعد آپ کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا صرف اور صرف آپ مسٹرڈ آئل ڈالنا شروع کر دیں. یہ 2 کام کریں، یعنی کہ 1 ہفتہ یہ کریں، دوسرا آپ کو دیکھیں آپ کو کیا فرق محسوس ہو رہا ہے. اگر آپ کو اس سے فاقہ ہو جاتا ہے تو یہ بہترین علاج ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اگر نکسیر کی وجہ سے، بس اوقات نکسیر کی وجہ سے ناک میں خون بہت زیادہ بہتا ہے، تو اس کے لیے دھنیا کا پانی، یہ دھنیا کا جو ہوتا ہے نا، ہم دھنیا جو نارمل ہمارا دیس تازہ دھنیا جسے کہتے ہیں، یہ کوریانڈر، اس کا جو ہے ارک نکال لیں، یہ ناک میں ڈالیں. اس سے جو ہے آپ کے یہ ناک کے اندر اگر نکسیر کی وجہ سے خون بہتا ہے تو یہ بالکل بند ہو جاتا ہے، جن بچوں کو نکسیر وغیرہ ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا کریں کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے سر پر پانی زیادہ ڈالا کریں. اپنے بلڈ پریشر بس اوقات ہائی ہوتا ہے، آپ بتا رہے ہیں 1 سال پہلے آپ نے بلڈ پریشر اپنا چیک کروایا تھا، تو اپنی گردن کو اور اپنے سر کے جو بیچ والا حصہ ہے یہاں پر کوشش یہ کریں کہ اس کا ٹھنڈے تیل سے مساج کریں. کدو کے تیل سے مساج کر لیں، کوکونٹ آئل سے یعنی کھوپرے کے تیل سے مساج کر لیں. اور اس کے علاوہ کیا کریں کہ ان جگہوں کو وضو کرتے وقت اپنے گردن کا مساج ذرا اچھی طریقے سے کیا کریں. اور کوشش یہ کریں اپنا اس حصے کو، جب آپ کو خون بہے تو سر کا جو درمیانہ حصہ ہے نا، یہاں پر ٹھنڈے پانی سے تھوڑا سا اس جگہ کو تر رکھ دیں انشاءاللہ، اور تھوڑا سا اپنے گردن کے حصے کو. اور بس اوقات بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے، دماغ پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی وجہ سے بھی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، تو ہلکا زیادہ پریشر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تو کوشش یہ کریں کہ ناک کو ہمیشہ تر رکھیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. ہماری بہن لندن سے ہیں، ان کی تبسم ہے، ان کی عمر 45 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے. 2 ماہ سے ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، چکر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چکر آنے والے ہیں، اور باہر جاتی ہیں تو فوراً ان کو جو ہے نا، جب بھی باہر جانے کا ارادہ کرتی ہیں تو پھر ان کو چکر جو ہے زیادہ آنے والے ہوتے ہیں. پانی گلاس میں ڈالتی ہیں، کوئی چیز مکس کرنی ہے اس کے اندر گھما رہی ہیں تو کسی مطلب گھومتی ہوئی چیز کو دیکھ کر جو ہے نا فوراً چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں جو ہے وہ کھانے سے فوراً جو ہے ان کو فلو اور چھینکیں وغیرہ بہت زیادہ آتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں اپنی صحت کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتی ہوں, بہت زیادہ میں صحت کا خیال رکھتی ہوں. میں ابھی 45 کی ہوں, لیکن لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے 35 کی 30 کی لگتی ہیں. تو بڑی بات ہے. دیکھیں جی ناظرین کرام, میں بتا رہا تھا کہ کسی بھی چیز کے اندر ایکسٹریم کرنا, یعنی کہ آپ بہت زیادہ اس میں پڑ جائیں تو یقیناً یہ پھر وبال جان بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ بسا اوقات آج پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھیں, وہ لوگ جو نفسیاتی ہو چکے ہیں نا, جن کے دماغی توازن یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ہمارے ایک زمانہ طالب علمی کے اندر ایک طالب علم تھے, وہ بہت زیادہ ہاتھ دھوتے تھے, ہر وقت ہاتھ, او بھائی تھوڑے سے گئے پھر ہاتھ دھو لیا, پھر گئے پھر ان کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید میرے ہاتھ میں تھوڑی سی گندگی ہے. اب ایسی ایکسٹریم کے اندر بندہ جاتا ہے نا, جو بہت زیادہ اپنی صحت کے بارے میں فکر کرتا رہے, میرا کان کو کیوں ایسا ہو رہا ہے, میرے سر کو پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, اچھا پتہ نہیں میری آنکھوں کو کیوں ایسے, میری آنکھیں ایسے کیوں بہت زیادہ چمک رہی ہیں, اچھا پھر پتہ نہیں کیا میرے پتہ نہیں ٹانگ میں کیوں ایسا. بہت زیادہ ایسے پڑھنے سے انسان بہت زیادہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو پھر نفسیاتی کا علاج پھر بڑا مشکل ہے. پھر یہ کہ انسان کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے, انسان بس جو ہے وہم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, وہم رہتا ہے. ہمارے زمانے طالب علمی کے اندر ایک اور دوست ہے, ان کو جو ہے نا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وضو کرتے تھے, وضو کے دوران جو ہے کپڑوں میں پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی تھی. اب وہ تھوڑا سا پانی لے کر نا ایسے سے کپڑوں, تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ یار یہ پانی جو اوپر سے تم نے یہ لگایا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا, صرف دل کو تسلی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پہلے جو پانی گرا تھا وہ بھی وضو کا ہی تھا نا. تو بات یہ ہے کہ بس اوقات بندہ پھر نفسیاتی ہو جاتا ہے, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں, بس احتیاط ضرور کریں, اچھی چیز کھائیں, اچھی غذا کھائیں, زیادہ اس کو سوچے نہیں, اپنے آپ کو اس سوچ کی طرف لے کے نہیں جائیں. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے کانوں میں انفیکشن تھا, اب آپ اس چیز میں پڑ گئی یار میرے تو کانوں میں درد ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کانوں میں انفیکشن, دماغ تک چلا گیا, کیسا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چیز جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے, اور یہ چیز جو ہے انسان کی زندگی کو ایک سمجھے کہ زندگی کا مزہ ہی خراب کر دیتی ہے. تو اس میں زیادہ ایکسٹریم نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں ابھی آپ کو علاج کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایک تو دیکھیں سر میں درد رہتا ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں, صبح نہار منہ 7 دانے بادام رات کو گیلے کر لیں, اور 3 دانے کالی مرچی صبح نہار منہ آپ کھائیں. اچھا ایک ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے یہ نسخہ, جن کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا 1 دانہ کالی مرچی 1 دانہ بادام, صرف 1 دانہ بادام, 1 بادام 1 کالی مرچی. اچھا وہ دکنی مرچ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, صبح کے وقت میں یہ کھائیں. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے, اینیمک ہے, ذرا وہ بھی چیک کروا لیں کہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی آتا ہے. بس اوقات نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, نظر بھی چیک کروا لیں آپ. اچھا دوسرا کہ اگر دماغی کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ کیا کریں, رات کو دودھ لے لیں, دودھ ابال لیں, ہلدی والا دودھ بنا لیں, اس کے اندر 1 چمچ کوکونٹ پاؤڈر, یہ اچھا بازاری نہ لیں بلکہ خود پیس لیں کھوپرے کو, کھوپرے کی گری لے لیں, اس کو خود ہی پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کا جو 1 چمچ جو ہے 1 ٹی سپون وہ دودھ کے اندر ڈال کے اس کو پھینٹ کے اس کو پی لیا کریں. دن میں جو ہے گاجر وغیرہ کا استعمال کریں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی فروٹ کھاتی ہیں, ٹھنڈی چیزیں کوئی بھی کھاتی ہیں, فوراً فلو اور چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو چیز الرجی کر رہی ہے, جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیں, متبادل چیز استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کا سب سے بہترین حل تو یہی ہے, کیونکہ اگر آپ وہ چیز کھائیں گے نا, کھانے کے بعد پھر آپ کے دماغ میں ایک چیز جب بیٹھ چکی ہے نا, اور خاص طور پر جو بہت زیادہ صحت کے خیال کرنے والے لوگ ہیں نا, اگر وہ ان کو استعمال کریں گی تو ان کے دماغ میں آلریڈی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے, اگر میں یہ استعمال کروں گی تو مجھے فلو ہو جائے گا, تو میں استعمال کروں گی تو مجھے چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو سائڈ بھی کر دیں, اس کو استعمال ہی نہ کریں, سب سے بہترین بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں, لیکن زیادہ نہیں, بس تھوڑا بہت انشاءاللہ, باقی اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. ہمارا کام یہی ہے کہ اچھا کھانا, اچھا پینا. تو بڑے بڑے حکیم صاحب بھی بیمار ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو بس اوقات لوگ کہتے ہیں میں پہلے ایک دفعہ بیمار ہوا تو مجھے کہنے حکیم صاحب آپ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو یار حکیم صاحب انسان نہیں, بیمار ہر ایک انسان ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, حکیم بھی ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ خیال کرنا یہ انسان کو تباہ کرتا ہے. تو بہت زیادہ بے احتیاط ہونا کہ جو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتا تو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اعتدال رکھنا ہے, خیال کرنا ہے. اس کے بعد کوئی بیماری آ جائے تو اللہ کی طرف سے الحمدللہ تو اس کے لیے علاج معالجہ کرنا ہے, اور علاج معالجہ کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دینا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہماری ایک اور بچے تھے, ان کی دادی کے بارے میں بتا رہے تھے, صوفی اختر ہیں, ان کی عمر جو ہے وہ 48 ہے, اور 11 اسٹون ان کا وزن ہے. ان کے پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ سوج جاتے ہیں, جو ٹخنا ہے جسے اینکل کہتے ہیں, وہ اس میں بھی سوجن پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی سفر کرتی ہیں, ٹریول کرتی ہیں, تو ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں, اور اینکل میں گھٹنے میں تکلیف جو یہ حصہ ہے نا, یہ ٹخنا, اس میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ
بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ سوجن کے ساتھ ساتھ بتا رہے درد بھی ہوتا تھا. یہ گاؤٹ کی بیماری جو ہے اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، یہ اس عمر کے اندر آ کر ایسے لوگوں کو گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے. وہ وہاں اگر زیادہ ریڈنس پیدا ہو جائے یا پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ گاؤٹ کی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے. جب یورک ایسڈ زیادہ ہو جائے تو اس وقت پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے دن کے اندر آپ کیا کریں، ایپل سائڈر ونیگر، نیم گرم پانی لے لیں، تقریباً ہاف گلاس لے لیں، اس کے اندر 1 ٹیبل جو ہے ایپل سائڈر ونیگر مکس کر کے اس کو پی لیا کریں دن کے اندر، دوپہر کے صبح کا ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کے درمیان والا وقت، اسی طرح شام کے وقت میں بھی. اچھا یہ کریں. اگر یہ آپ کو راست نہیں آتا تو دوسرا کام آپ یہ کیا کریں کہ دن میں سلاد وغیرہ استعمال کریں. سلاد کے اندر گاجر استعمال کریں، کیبج استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو آپ کیا کریں کہ اسٹیم بوائل کر کے استعمال کریں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ کے جو پاؤں میں جس حصے میں سوجن رہتی ہے اور وہاں پر سوجن ختم نہیں ہوتی ہے، ایک تو میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. آپ سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ یعنی پودینہ، خشک پودینہ لے لیں، فریش پودینہ لے لیں، 2 الائچی، اس کا قہوہ بنا کر 2 کپ پانی ڈال کر ضرور استعمال کریں. یہ مقدار آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ 1 ٹی اسپون ہے. اور دار چینی اور ادرک جو ہے وہ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا دونوں لے لیں. اچھا بہرحال یہ قہوہ آپ پیئیں، اس سے انشاءاللہ اندرونی طور پر سوجن کا خاتمہ ہوگا، ادرک وغیرہ سے بھی اس سے. اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ آپ جو میں تیل، دردوں کا تیل بتاتا ہوں، 3 تیل لے لیں، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل. یہ 3 تیل لے لیں. ہم وزن لے لیں، 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، 20 گرام لے لیں، جتنا بھی، لیکن ہم وزن لے لیں. اس کے بعد آپ اسی طرح ہم وزن آپ یہ تقریباً مسٹرڈ آئل لے لیں. اس کے اندر آپ لہسن جلا دیں، لہسن جو ہے وہ جلا دیں تقریباً آدھا پاؤ، اور اسی طریقے سے جلانے کے بعد اس کو چھان کر ان تیلوں کے اندر مکس کر لیں. اس کے بعد جو ہے آدھا پاؤ ادرک کا جوس بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس تیل کا مساج کریں جسم میں کہیں بھی درد ہو. جتنے بزرگ ہیں، جتنے میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ دردوں کا بہترین تیل ہے. اچھا اس کو اور مفید بنانا ہے، مزید مفید بنانا ہے تو اس کے اندر ایک چیز اور ڈالی جاتی ہے، لیکن چلیں وہ ظاہری بات ہے، میں حکمت کی زیادہ مشکل جڑی بوٹیوں کا نام نہ کبھی بتلاتا ہوں اور نہ جو ہے، کیونکہ پھر وہ ملنا مشکل ہو جاتی ہیں. پھر بار بار لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں اچھا جی اس کا کیا نام تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ کہاں سے ملے گی. تو یہ چیزیں جو بتائیں میرے خیال سے یہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. لیکن جو بچے ہیں دیکھنے والے، امی کے پاؤں کا مساج ضرور کریں. دوسرا یہ کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ کیا کریں کہ امی کے پاؤں کے لیے پانی، نمک، پنک سالٹ لے لیں تقریباً 10 ٹیبل اسپون اور تقریباً 2 کلو پانی لے لیں. اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پانی ڈال کر اس کو یہ پانی کا ڈال کر نمک ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. جب خوب اچھی طریقے سے ابل جائے تو پھر آپ کیا کریں، اس کو اتار لیں. اتارنے کے بعد تھوڑا سا نیم گرم ہونے دیں. امی کے یہ دادی کے جو پاؤں ہیں اس میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر پاؤں اس کے اندر پڑے رہنے دیں اور پاؤں کو ہلاتے رہیں. اور پانی جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا ہے تو پانی ان کے پاؤں میں ڈالتے رہیں، مسلتے رہیں پاؤں کو. پاؤں بھی صاف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاؤں کے درد وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا، سوجن وغیرہ بھی اس سے کم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے، پاؤں نکالنے کے بعد کسی تولی سے خشک کرنے کے بعد دیکھیں ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر ہوا نہ لگے. تو پھر یہ جو تیل میں نے بتلایا اس تیل سے پھر مساج کریں اور رات کو پھر سو جائیں. تو اور اگر سوتی جرابے، کاٹن کے پتلے جرابے مل جائیں وہ اس سے جو ہے آپ یعنی کہ مساج کریں. اور سوری، کاٹن کے پتلے مساج کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اوپر پہنا کر پہلے سو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. اچھا ہمارے ایک اور بزرگ ہیں اکبر صاحب، ان کی عمر 85 ہے، سلو سے انہوں نے کال کی. 72 کے جن کا وزن ہے. پاؤں کی تلیوں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جوتے پہنے یا نہیں پہنے، یعنی کہ سوجن پیدا ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے، دیکھیں بزرگوں، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہے نا، وہ بھی پڑی پڑی ایک جگہ پر رہے گی نا تو وہ بھی خراب ہو جائے گی. یہ تو جیتا جاگتا انسان ہے. اب ظاہری بات ہے چلنا پھرنا آپ کا نہیں ہے. تو میں نوجوان بچوں سے، ان کے بچیوں سے، ان کے گھر والوں سے میں یہ کہوں گا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے خدمت گزار ہوں، لیکن بعض جگہوں پر خدمت گزار بچے نہیں ہیں، ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں کمروں کے اندر، کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو جب ایسے بزرگ جو بےچارے اٹھ کے چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بیٹھے رہتے ہیں، اب اولادوں کا کام ہے کہ ان کے پاؤں کا مساج کرنا، ان کے پاؤں کو دباتے رہنا، تاکہ جو ہے ان کی جو خون کا دوران جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو بزرگوں جو میں نے تیل بتلایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کلونجی کا تیل، تل کا تیل، زیتون کا تیل، یہ 3 تیل لے لیں. اس کے بعد جو ہے مسٹرڈ آئل کے اندر لہسن جلا لیں آدھا پاؤ، اور پھر آدھا پاؤ ادرک کا جوس اس میں شامل کر دیں، اور یہ تیل جو ہے اس کے ساتھ اپنے پاؤں کا مساج کریں.
یہ سب سے بہترین چیز ہے. اس سے آپ کے اور دوسرا یہ کہ میرا قہوہ آپ ضرور استعمال کریں. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ، سوکھا پودینہ جسے کہتے ہیں، اور الائچی، تو اس کا قہوہ بنا کر پئیں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی اندرونی طور پر جو ہے آپ کے خون کا دوران بہتر ہوگا، آپ کی صحت. اور میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کے پوری ٹانگ کا مساج بہت ضروری ہے، کیونکہ لٹکا کے بیٹھے رہنے سے آپ کی یہ نچلا دھڑ ہے نا، نچلا دھڑ بیٹھے رہنے سے وہ دھڑ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا جیسے بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ٹانگیں ساتھ میں ہے ہی نہیں. انسان بالکل جو ہے نا وہ بالکل نچلا حصہ جو ہے نا محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کام ہی نہیں کر رہا، نہ اٹھا سکتے ہیں نہ بٹھا سکتے ہیں. تو بچوں کا کام ہے کہ اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے انسان تھوڑی سی زندگی کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. لیکن اگر یہیں پر ان بزرگوں کا دل نہیں جیتا اور یہیں پر ان کے پاس نہیں بیٹھے، ان کے ساتھ میرے پاس کئی ایسے بزرگ آتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ناظرین کرام، یہ ایک درد دل ہے کہ جو بیچارے جن کو ان کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، صرف ان کے بچے ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کے بچے ان کے پاس آتے نہیں ہیں، ان کو دل میں صرف یہی غم ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے رہتے ہیں، تنہائی بیٹھے رہتے ہیں بیچارے، یا ٹی وی لگا لیتے ہیں، ٹی وی دیکھ دیکھ کر بھی تنگ ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں، پھر سوچتے رہتے ہیں، ایک بچے کا خیال آتا ہے، دوسروں کا خیال آتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ بیچارے وہ کئی دفعہ ایسے وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اب تو موت کا انتظار کرتے ہیں کہ بس موت آ جائے. تو خدا را اولادوں کا کام ہے کہ اب جب والدین محتاج ہو جائیں تو اولادوں کا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. اور یہ خدمت کا صلہ انہی اولادوں کو ملتا ہے جو خوش نصیب ہوتی ہیں. اگر جن اولادوں کو یہ خدمت کا موقع نہیں مل رہا تو اب سوچیں کہ ہمیں یہ خدمت کا موقع کیوں نہیں مل رہا، کیونکہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہیں. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جن کے والدین ان سے راضی ہیں، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہیں. جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، اللہ رب العالمین بھی ان سے ناراض ہیں. تو اس لیے اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں. باقی قبر پر جا کر پھر روتے رہیں گے، پھر ساری زندگی یاد کر دیں گے مائی ڈیڈ، اور پھر ڈیڈ کیا ممی ڈیڈی ڈے آ جاتا ہے، پھر پھول لے جا کر رکھ دیں گے، پھول تحفے میں دے دیں گے. بھائی خدا را، ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا ہے، ہمیں تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، فرمایا کہ مقبول حج اور عمرے کی سعادت ہے. حج پہ جانا، عمرے پہ جانا مالی عبادت بھی ہے، بدنی بھی ہے، کتنا مشکل کام ہے. فرمایا یہ تو مقبول حج ہے. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں روزانہ خوش دلی سے اپنے ماں باپ کی زیارت کروں تو کیا مجھے ڈبل اجر ملے گا؟ فرمایا بالکل. فرمایا 3 مرتبہ کروں؟ بالکل. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی خدمت میں بڑا کچھ رکھا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا کے اندر وہ سکھی رہتا ہے. دنیا سے جانے کے بعد جو ہے یقیناً ناظرین کرام، دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ تو سبحان اللہ اس کی آخرت تو آخرت ہی بن گئی نا. لیکن جو دنیا میں بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، پچھلے دنوں ایک یہاں میں نام نہیں لوں گا، ماں جی مجھے کال کر رہی ہیں کہ بیٹے نے شادی کی ہے، بہو بھی ہے گھر میں، ماں جو بہو بھی نہیں پوچھتی، اور وہ ماں جو شوہر کا ظاہری بات ہے ان کے انتقال ہو گیا، اب وہ بہو کا یہ عالم ہے، بیٹے کا یہ عالم ہے کہ وہ ماں کو دھتکارتے ہیں. بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماں یہاں سے چھوڑ کر نکل جائے گھر سے. کیا بدبختی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کو. تو ناظرین کرام یاد رکھیے، آج ان پر یہ موقع ہے، کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ یہی کچھ کریں گی. آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرو گے، کل یہ تیار نہ ہو اس بات کے لیے کہ کل تمہارے ماں باپ بھی جو ہے نا کل تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گی. تو اس لیے ناظرین کرام ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس اتنے سوالات آئے، سب کے جوابات دے دیے. درمیان میں ہم نے تھوڑا سا ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے کیونکہ ذکر کرنا صحت کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جو ہے یقین جانے کہ UK یورپ کے اندر یہاں اولڈ ہوم بن گئے، کیئرر آتے ہیں. یقین جانیے کہ بعض جگہ پر تو اتنی خوشی ہے کہ وہ کیئرر آتے ہیں اور دیکھیں وہ نیپیاں چینج کرتے ہیں اور وہ کتنا صفائی ستھرائی کرتے ہیں. اپنی اولادیں ہاتھ لگانے، ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ان کو بدبو آتی ہے، ان کو مہک آتی ہے، وہ جو کیئرر ہیں ان کو نہیں آتی. ناظرین کرام یہ کہاں ہے ہمارے دماغوں کے اندر، کیا بیٹھ گیا ہے؟ ہم کون سے نفسیاتی ہو گئے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں یار، کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام 3 ویک کا گیپ رہے گا کیونکہ اگلے 3 ویک میں انشاءاللہ العزیز میں پاکستان جا رہا ہوں. قبلہ والد گرامی کی صحت کے لیے آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے.
پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.